اور یہ جو سختی ہوتی ہے یہ روحانی ہوتی ہے، جسمانی کوئی ضروری نہیں کہ یہ جسمانی سختی ہو۔ بعض کافروں کی جان بڑی آسانی سے نکل جاتی، ہم سنتے ہیں کہ فلاں کافر یا فلاں شخص جو کافر تھا وہ معمولی سی بیماری اور ذرا سے 2-4-10 سیکنڈ کے اندر اس کی روح جو ہے نکل گئی۔ اور کسی مومن کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ بہت دنوں سے تکلیف کے اندر مبتلا اور اس کی روح نہیں نکل رہی ہے، بالکل سانس چل رہی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں ظاہری طور پر کہ یہ شخص بڑی تکلیف میں ہے، لیکن اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ یہ شخص تکلیف میں ہے یا اس بیماری کی وجہ سے یا اس کی ظاہری حالت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما رہے ہیں، اس کے درجات کو بلند فرما رہے ہیں۔ تو اس سے جو مراد ہے کہ جو روح کی سختی ہوتی ہے نکالنے کی، اس سے روحانی کیفیت مراد ہے، جسمانی کیفیت مراد نہیں ہے۔ کسی مومن کے بارے میں اگر یہ معلوم ہو کہ وہ بہت دنوں سے بستر پر پڑے ہوئے ہیں اور بظاہر بڑی تکلیف میں ہیں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی روح سختی کے ساتھ نکالی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت یہ بہتر جانتے ہیں ان فرشتوں کی جو مومنوں کی روح کی گرہ آسانی سے کھول دیتے ہیں۔ جیسے کوئی چیز بندھی ہوئی ہے، مثال کے طور پر ہوا کو باندھ کر رکھا گیا ہے، اب اس کے منہ کو اگر کھولا جائے، اس گرہ کو کھول دیا جائے تو ہوا بہت آسانی سے نکل جائے گی۔ ایسے ہی پانی ہے، کسی تھیلے کے اندر اس کو باندھ کر رکھا گیا، اب جیسے ہی اس کے تھیلے کا منہ کھولا جائے، اس کی گرہ کو کھولا جائے، وہ تھیلے میں سے پانی بہت آسانی کے ساتھ نکل جائے گا۔ مومن کی روح فرشتے ایسے ہی آسانی کے ساتھ نکال لیتے ہیں۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے ان فرشتوں کی جو فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں، یعنی جب یہ روح نکالتے ہیں مومن کی روح تو فضا میں ایسے تیرتے ہوئے ایسے آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ جو ہے وہ آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی طویل روایت احادیث کے اندر ذکر کی گئی۔ حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتے کسی مومن کی روح نکالتے ہیں اور اس کو آسمان کی طرف تیرتے ہوئے فضا میں، لہراتے ہوئے فضا میں آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور جب آسمان دنیا پر یعنی پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو جو فرشتے وہاں پہ مقرر ہیں اس دروازے کے اوپر، وہ فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے؟ تو روح نکالنے والے فرشتے جو روح کو لے کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں ہے، یعنی فلاں کا بیٹا فلاں ہے، اور اس کے بہترین القاب جو دنیا کے اندر پکارے جاتے ہیں ان لقبوں کے ساتھ اس کو پکارا جاتا ہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں ایسا۔ فرشتے دروازہ کھولتے ہیں اور پھر دوسرے آسمان پر، اب یہ پہلے آسمان میں جو فرشتے رہتے ہیں یہ فرشتے اس روح کے ساتھ جاتے ہیں اس کے اعزاز و اکرام کے لیے، اور اسی طریقے سے دوسرے، تیسرے اور 7ویں آسمان پر پہنچتی ہے اس کی روح۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ بڑا نیک تھا، بڑا سچا تھا، اس کے نامہ اعمال کو اعلیٰ علیین کے اندر رکھ دیا جائے اور اس کی روح کو واپس لے جاؤ، اس کے جسم کے اندر لوٹا دو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا منہا خلقناکم، کہ ہم نے تم کو اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، اور پھر ہم تمہیں اسی مٹی میں لوٹائیں گے، ومنہا تارۃ اخری، اور ہم تمہیں دوبارہ اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر لوٹا دو، اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے، اور پھر فرشتے آتے ہیں جو فرشتے اس سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ پھر فرشتے جب سوال و جواب کر کے فارغ ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ بڑا سچا تھا، اس کو جنت کا بسترا بچھا دو، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، جنت کی کھڑکی کھول دو تاکہ اس کی قبر کے اندر اس کی روح کو اور اس کے جسم کو جنت کی ہوا لگتی رہے اور اس کی خوشبو پہنچتی رہے، اور اس کی قبر کو تا حد نگاہ کشادہ کر دو۔ اور یہ فرشتے وہ جو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں کر کے واپس آ جاتے ہیں۔
حضرت برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فرشتے کسی کافر کی روح نکالتے ہیں اور پھر اس کو آسمان دنیا کی طرف لے کر جاتے ہیں تو پھر فرشتے کہتے ہیں کہ یہ کس ناپاک کی روح ہے، اور اس کی روح سے ایک بدبو آتی ہے۔ پھر اس کو اسی طریقے سے 7ویں آسمان پر پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا ناپاک بندہ تھا، اور اس کی روح کو، اس کے نامہ اعمال کو سجین میں پہنچا دو۔ پھر اس کے نامہ اعمال کو سجین میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کی روح کو اس کے جسم کے اندر لوٹا دو۔ اور پھر فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، وہ سوالات کا جواب نہیں دے سکتا، کفر کی زندگی گزاری ہے، کافر ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ جھوٹا ہے، اس نے مجھے بھی جھٹلایا، میرے نبی کو بھی جھٹلایا، اور میری سچی کتاب کو بھی جھٹلایا، لہذا جہنم کے آگ کا بستر بچھا دو اور جہنم کا دروازہ کھول دو، تاکہ اس کے قبر کے اندر اسے جہنم کی صدائیں اور اس کی تکلیفیں اسے ملتی رہیں، اور اس کی قبر کو تنگ کر دو یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، جیسے انگلیاں ایک دوسرے کے اندر داخل کی جاتی ہیں، اور پھر اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ان 5 آیات کے اندر ان فرشتوں کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، کہ جو فضا میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں، یعنی آسمان دنیا پر، اور پھر 7ویں آسمان پر پہنچتے، فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، پھر تیزی سے لپکتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو فرشتے مومن کی روح کو لے کر چلتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں جلد از جلد اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں اور اللہ کے حکم کی تعمیل کروں۔ فالمدبرات امرا، پھر جس بات کا حکم دیا جاتا ہے اس کے انتظام کی تدبیر کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی صفتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اصل تدبیر کرنے والے، حقیقی مدبر تو اللہ رب العزت ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کاموں کے لیے کچھ فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ اصل حقیقی مدبر کس کو کیا دینا ہے، کس سے کیا لینا ہے، کس کی زندگی کیا ہے، اور کس کی تندرستی کتنی ملے گی، کس کی صحت کیسی رہے گی، کس کو کتنا تکلیف اور آرام ہوگا، یہ ساری چیزیں، یہ ساری تدبیریں کرنے والے، یہ سارے فیصلے کرنے والے تو اللہ رب العزت، حقیقی مدبر، حقیقی تدبیر کرنے والے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کام کے لیے کچھ فرشتوں کو مقرر کر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان 5 فرشتوں کی قسمیں کھا کر، ان 5 کاموں کی ان کی قسمیں کھا کر، یوم ترجف الراجفہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن لرزنے والے لرز اٹھے گی، یعنی زمین کانپ اٹھے گی، آسمان کانپ اٹھے گا، اور یہ ساری چیزوں سے ایک بھونچال آ جائے گا، یعنی قیامت کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا۔ تتبعها الرادفہ، پھر اس کے بعد، اس زلزلے کے بعد ایک دوسرا زلزلہ آئے گا۔ اس سے بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد پہلا سور ہے، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ، ساری مخلوق جو زندہ رہے گی وہ سب موت کے منہ میں پہنچ جائیں گے۔ اور دوسرا جب سور پھونکا جائے گا تو ساری مخلوق وہ زندہ ہو جائے گی، وہ کھڑی ہو جائے گی، اور جب قیامت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ زمر کے اندر وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی جتنی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، سب ختم ہو جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ تَارَةً أُخْرَىٰ، کہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اٹھ کھڑی ہوں گے، یہ سب جو ہے زندہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس دن لرزنے والے لرزے گے، یعنی جس کے لرزنے کی وجہ سے ایک بھونچال آ جائے گا، یہ آسمان ختم ہو جائے گا، یہ ٹوٹ پھوٹ جائے گا، یہ زمین بھی ختم ہو جائے گی۔ تتبعها الرادفہ، پھر اس کے بعد، اس زلزلے کے بعد دوسرا زلزلہ آئے گا،
قلوب یومئذ واجفہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس دن بہت سے دل گھبرائے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، ڈر اور خوف کے اندر تارے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ نگاہیں جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کافر لوگ یہ کہتے ہوں گے کیا ہمیں دوبارہ پہلی حالت پر لوٹا دیا جائے گا، یعنی کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اذا کنا عظاما نخرہ، جبکہ ہم کھوکھلی ہڈیاں بن چکیں گے، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گے، تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، وہ کہیں گے تلک اذا کرۃ خاسرہ، یعنی وہ کافر لوگ کہیں گے کہ اگر ایسا ہوا تو یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی، کیونکہ اگر دوبارہ زندہ کیا گیا ہمیں تو ہم نے اس دوبارہ زندگی کے لیے تو کوئی تیاری نہیں کی، اس لیے دوبارہ واپسی یہ بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ تذکرہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کفر کی زندگی گزاری ہوگی اور جو آخرت کے منکر رہے ہوں گے اور جو قیامت کے منکر رہے، وہ لوگ یہ کہیں گے کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گے، تو ہمیں کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر مختلف جگہوں پہ فرمایا کہ کیا انسان کو پہلی بار پیدا کرنا مشکل ہے یا دوبارہ اس کو بنانا مشکل ہے، زندہ کرنا مشکل؟ جس رب نے اس انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، کیا وہ رب اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اس کو دوبارہ زندہ کر دے؟ یقیناً اللہ رب العزت انہیں دوبارہ زندہ کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور قیامت قائم ہوگی۔ اور اس مضمون کو اللہ نے قرآن کے اندر بار بار اس لیے فرمایا ہے کہ بندے اس کا یقین کریں کہ قیامت قائم ہوگی اور دوبارہ ہمیں زندہ ہونا ہے اور اپنے دنیا میں کیے ہوئے عمل کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یعنی قیامت کا قائم ہونا اور پھر دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے کوئی بڑا کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یہ تو بس ایک ہولناک اور خوفناک آواز ہوگی۔ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، پھر وہ اچانک ایک کھلے ہوئے میدان میں رہیں گے، یعنی کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی بڑا انتظام کرنے کا کام نہیں۔ قیامت قائم ہوگی، ایک ہولناک ایک خوفناک آواز آئے گی، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا، دوبارہ جب آواز آئے گی، سارے کے سارے لوگ ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں گے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، یہ تو اللہ کے لیے بہت آسان کام کہ ایک ہولناک آواز سے قیامت قائم ہو جائے گی اور پھر دوسری آواز سے سارے کے سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان 14 آیات میں فرشتوں کی قسم کھا کر قیامت کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اس قیامت کا تذکرہ کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو ذکر فرمایا ہے مختصر طور پر 12 آیات میں، صرف 12 آیات میں، بڑی چھوٹی چھوٹی آیات میں۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ قرآن کریم میں 12 جگہ فرمایا، 100 آیات کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا، لیکن اللہ رب العزت نے ان صرف 12 آیتوں میں، مختصر آیات میں، چھوٹی چھوٹی آیتوں میں پھر اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت صرف آخرت کے اندر یا قیامت قائم ہوگی جبھی عذاب دینے پر قادر نہیں، اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر بھی عذاب دے سکتا، اور اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر عذاب دینے پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ مختصر طور پر ذکر کرتے ہوئے فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر پہنچی، موسیٰ علیہ السلام کا واقعے کی خبر آپ کو پہنچی؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو
طوا کی مقدس وادی میں پکارا تھا، صحرائے سینا میں، جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری ملی تھی، جہاں پر آپ آگ لینے کے لیے گئے تھے، اللہ رب العزت نے آپ کو پیغمبری سے نوازا تھا۔ جب آپ مدین سے اپنی بیوی کے ساتھ مصر واپس ہو رہے تھے تو اللہ رب العزت نے اس مقدس وادی کے اندر، جسے طوا کہا جاتا ہے، جو صحرائے سینا کے اندر واقع ہے، اللہ رب العزت نے وہاں پہ آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار کو طوا کی مقدس وادی میں پکارا تھا، اذهب الى فرعون انه طغى، بعد کے واقعات کو اللہ تعالیٰ نے حذف فرما دیا۔ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ اذهب الى فرعون انه طغى، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا کہ آپ فرعون کے پاس جائیے، انه طغى، اس نے سرکشی اختیار کر رکھی، بڑا سرکش ہو گیا ہے، اس کے پاس جائیے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان آیات میں خاص طور سے دعوت دینے کے طریقے کو بتلایا کہ کس طریقے سے دعوت دینی چاہیے، کہ وقت کا فرعون ہے، یعنی جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے اور رب اعلیٰ کہتا ہے، انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا بڑا رب ہوں، بڑا پروردگار ہوں۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، کہ موسیٰ اور ہارون تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ دونوں کو حکم دیا جا رہا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ، اور دیکھو فرعون کے پاس جا رہا، بڑا سرکش ہے، بڑا نافرمان ہے، لیکن اس سے بھی نرمی کی بات کرنا، سختی سے بات نہیں کرنا۔ یہ دعوت و تبلیغ کی اصول بتائے اللہ رب العزت نے کہ کسی کو دعوت دینا ہے، ایمان اور احکام الہی کی طرف اسے بلانا ہے تو اس کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کیا جائے، بڑی محبت اور نرمی کے ساتھ پیش آیا جائے۔ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جائیے فرعون کے پاس، اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور آپ ان سے کہیے، اور آپ اس سے کہیے هَلْ لَكَ، کیا تیری خواہش یہ ہے ان تزکا، کہ تو پاک اور صاف ہو جائے، یعنی یہ کفر چھوڑ دے اور تو سنور جائے، پاک و صاف ہو جائے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور یہ کہ میں پروردگار کی طرف تیری رہنمائی کروں، فتخشا، شاید تیرے دل کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی نشانی دکھائی، یعنی اپنے نبی اور پیغمبر ہونے کی نشانی دکھائی کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اللہ رب العزت نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ اسے سمجھاؤ کہ ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو سنوار لے، اسے سمجھاؤ۔ اور اس کی دلیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھلایا، جو معجزہ کی عصا یعنی لاٹھی کو زمین پر ڈالتے تھے تو وہ سانپ بن جاتا تھا، بڑی نشانیاں۔ دوسرے اپنے بغل میں اپنے ہاتھ کو ڈال کر نکالتے تھے تو وہ چمکنے لگتا تھا، جس کی تفصیل سورہ طٰہٰ میں گزر چکی ہے۔ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، یعنی ان معجزات کو جھٹلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور آپ کی باتوں کو جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ، پھر وہ سازشیں کرتا ہوا پیٹھ پھیر کر چلا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں کہیں تو اس نے پیٹھ پھیر لی اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کرنے لگا۔ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ، پھر اس نے اپنے لوگوں کو جمع کیا، فنادا اور بلند آواز میں تقریر کی، فنادا لوگوں کو پکارا بلند آواز میں، فقال انا ربکم الاعلی، پھر کہا کیا میں تمہارا بڑا رب نہیں ہوں، بڑا پروردگار نہیں ہوں؟ فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا۔ یعنی اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے
کہ اللہ رب العزت کا عذاب صرف آخرت میں ہی آئے گا، قیامت ہی میں آئے گا۔ اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس عذاب کو لانے پر قادر ہے۔ اور نمونے کے طور پر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پر فرمایا صرف 12 آیات کے اندر، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ نے اس کو پکڑ لیا دنیا اور آخرت میں، یعنی دنیا میں وہ غرق ہوا پانی کے اندر، ڈوب گیا، اور پھر آخرت میں اسے عذاب دیا جائے گا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَىٰ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اس میں بڑی نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے دل کے اندر ڈر اور خوف رکھتے ہیں۔ عبرت ہے، نصیحت ہے اس واقعے کے اندر کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف ہے، اللہ کی پکڑ کا خوف ہے، ان کے لیے اس واقعے میں نصیحت کہ فرعون جو اپنے زمانے کا بڑا طاقتور مانا جاتا تھا، اور جس نے یہ حکم دے دیا تھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بھی بچہ جو پیدا ہو اسے زندہ نہ چھوڑا جائے، اسے قتل کر دیا جائے، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت اور طاقت سے کوئی بڑھ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت کا حکم ہوا اور اللہ رب العزت نے ایسی تدبیر فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اسی کفر کے گھرانے میں اور اسی فرعون کے دربار میں ہوئی، جس نے یہ حکم جاری فرما دیا تھا کہ کوئی بھی بنی اسرائیل کا بچہ زندہ نہ بچے، لیکن اللہ رب العزت نے اسی دربار میں اور اسی فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور ان کی ماں ہی کی گود میں پرورش ہوئی، ماں نے ہی ان کو دودھ پلایا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت اور طاقت۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں خاص طور سے فرشتوں کی قسم کھا کر اس بات کو اور انسانوں کے دلوں میں اور ان کے دلوں کے جھجوڑنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ فرمایا ہے، تاکہ بندوں کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے، ان کے دلوں کی دھڑکن تیز ہو یہ سن کر، اور اپنے آخرت کی فکر کریں اور قیامت کو برحق سمجھیں کہ قیامت قائم ہو کر رہے گی۔ اللہ رب العزت نے اسی کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ فرمایا۔ یہ 26 آیتیں مکمل ہوئیں، باقی آیات کے ترجمہ اور تشریح انشاءاللہ آئندہ ہفتے کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسیح الدجال وقنا من فتنة المحیا والممات یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید۔ یا رحم الراحمین، آپ رب العالمین ہیں، سارے جہان کے پالنے والے ہیں۔ آپ رحمان ہیں، بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ آپ رحیم ہیں، بار بار معاف فرمانے والے ہیں۔ آپ کریم ہیں، بلا استحقاق بہت ساری نعمتوں سے نوازنے والے ہیں۔ یا رحم الراحمین، آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ان نعمتوں کے عطا فرمانے میں آپ تنہا مالک ہیں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یا رحم الراحمین، جہاں آپ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہیں ہم سب کو مغفرت کی تامہ نعمت سے بھی مالا مال فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین، ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ ہم گنہگار، خطاوار، قصوروار بندے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اقراری مجرم ہیں۔ یا رحم الراحمین، ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مستمرہ عطا فرمائیے۔ خصوصاً جناب شوکت صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، ان کی بیماری کو صحت سے متبدل فرما دیجیے، ان کے علاج میں کامیابی عطا فرمائیے، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین، ہمارے عزیز و قریب، ہمارے وہ رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا رحم الراحمین ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین، ہم سب کو حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے۔
حرام کمائی سے، حرام آمدنی سے ہماری بھی، ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین، جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کا سوال کیا ہم سب کو اس میں حصہ عطا فرمائیے، اور جن جن شر سے پناہ مانگی ہم سب کی اس سے حفاظت فرما لیجیے۔ یا ارحم الراحمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ۔